عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں کچھ محلات ہیں جن کے بیرونی حصے سے ان کا اندرونی حصے اور اندرونی حصے سے بیرونی حصہ نظر آتا ہے، اس قدر وہ نفیس عمدہ ہیں۔ تو ایک اعرابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرم گفتگو کرے یعنی اخلاق کے ساتھ رہے، اچھے خلوص کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو کرے، روزے کثرت سے رکھے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھے یعنی نماز تہجد۔ روزہ دار کے لیے حوروں کے گیت۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے لیے جنت کو شروع سال سے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان کے لیے جنت کو شروع سال سے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک خاص ہوا عرش بری کے نیچے سے جنت کے پتوں میں سے ہو کر گزرتی ہوئی خوبصورت حوروں تک پہنچتی ہے، تو تب وہ کہہ دیتی ہیں، اے ہمارے رب، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے جوڑے بنا دے جن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، اور ان کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو یہ حوریں روزے داروں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ روزہ قیام کے مواقع دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دلایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، جس نے حالت ایمان میں اور حصول ثواب کی نیت سے قیام رمضان میں شرکت کی، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي